تو جو ان کے ناردن کے جو کمانڈ تھے، ان کے جو چیف تھے، انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ یہ مودی کی حکومت نے کروایا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں پاکستان پہ اٹیک نہیں کروں گا، اس بات کا بہانہ بنا کے، اور ان کو پھر ان کی سیٹ سے برخاست کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان پہ کیس چلایا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی بغاوت، اور اس ریجن میں جس کی وجہ سے دونوں ممالک جنگ کے دہانے پہ ہیں۔ یہ بھی ہوا کہ 2 یونٹس آپس میں لڑے اور پھر 5 سکھ فوجی جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ تو مینٹلی بالکل ریٹارڈ ہو گئے۔ جتنا پریشر جو ہے وہ پہلی مرتبہ ہندوستان کے اندر سے نریندر مودی اور ان کے اجیت دوال کے اوپر آیا ہے۔ شیو کمار انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ تھوڑا سا ذرا کوئی عقل سے کام لیں، آپ اپنا جو ہے نا وہ یاسین ملک پہ کیس چلاتے ہیں ٹیرر فنانسنگ کا۔ آپ جناب جو ہمارے جو وہاں پہ جو کشمیری ارید پسند ہے ان کو کہتے ہیں ان کو ٹیرر فنانسنگ کے اندر ڈالو، ان کو اپنے تہاڑ جیل میں رکھا ہوا ہے، اور آپ کا اپنا فوجی جوان جو ہے، فوجی آفیسر جو ہے نا، وہ پاکستان کے خلاف ٹیرر فنانسنگ کر رہا ہے۔ اچھا، چین نے پاکستان کو PL-15 میزائل دیے ہیں جو دنیا کے جدید ترین میزائل سسٹم ہیں۔ یہ رونا پٹنا پڑا ہوا نفسیاتی پریشر کیا ہوتا ہے، وہ پہلے انہوں نے ٹرکی کی بتائی کہ ٹرکی سے پاکستان کو کھیپ پہنچ گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جو بریفنگز ہیں آپ ان پہ نظر رکھیں، وہاں سے جو ہے نا وہ ڈی ایسکیلیشن کا میسج آ رہا ہے۔ آپ کو رشیا سے ڈی ایسکیلیشن کا میسج آ رہا ہے ہندوستان کے، سعودی عربیہ سے ڈی ایسکیلیشن کا میسج آ رہا ہے۔ کل جو رشیا کی طرف سے جو پیغام آیا وہ رشیا اور سعودی عرب کی طرف سے، دونوں کو وہ کہتے ہیں نا ہمارے الائیز، میں کہتا ہوں یہ امریکہ کی پراکسی ہے، وہاں سے جو پیغام آیا نا، وہاں سے جو ہے نا وہ آپ کو لوگ روتے ہوئے اندر نظر آئیں گے۔ برکھا دت جیسی جو جن کو ہم کہتے ہیں نا لبرل وہ دانشور ہیں، اس کی چیخیں سنیں، وہ کہتی ہیں کہ نریندر مودی کی فورن پالیسی فیل ہوگی کہ امریکہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، میں سعدیہ خالد ہوں۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے مابین اس وقت بہت کشیدہ صورتحال ہے، جنگ کی کیفیت ہے، بلکہ سیالکوٹ بارڈر کے اوپر اس وقت 1 on 1 فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کا بہانہ بنا کے اور اس کا الزام پاکستان پہ رکھ کے پہلے سنتاس معاہدے کو سسپینڈ کیا، اور اب اسی پہلگام واقعے کا بہانہ بنا کے وہ پاکستان میں انویڈ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ جب اس کے اوپر محب وطن پاکستانی فیکٹ اینڈ فگر پہ بات کرتے ہیں، ان کے میڈیا چینلز پہ صحافی جا کے بات کرتے ہیں، تو ان کی آوازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک پاکستان کی مضبوط ترین آواز، جس سے بہت بڑا میڈیا ہے دنیا کا، بھارت کا میڈیا، وہ خائف ہو گیا اور انہوں نے ان کو بین کر دیا۔ میں بات کر رہی ہوں جبار چودھری صاحب کی، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی سر۔ سر، ایسا آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک عرب کی آبادی کا جو میڈیا تھا، آپ نے ان کو اتنا خوفزدہ کر دیا کہ انہوں نے PCSIR میں آپ کے بورڈ لگا دیے کہ یہ بندہ نہیں آ سکتا؟ دیکھیں سعدیہ، بات یہ ہے کہ جو جھوٹ صبح شام وہ گھڑتے ہیں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، میں نے صرف ان کو سچ دکھایا، صرف ان کو بتایا کہ جس آپریشن کی آپ بات کرتے ہیں، جس اٹیک کی آپ بات کرتے ہیں، وہ آپ کا کرافٹڈ جو ہے، جو آپ نے پلان کیا ہوا ہے، اس میں یہ لوپ ہولز ہیں، میں نے بس اس میں سوراخ کیے ہیں۔ میں نے ان کو یہ بتایا کہ بھائی FIR آپ نے کاٹی ہے 10 منٹ کے بعد، اور سپاٹ پہ پہنچے ہیں، کرائم سین پہ پہنچے ہیں آپ 1 گھنٹے بعد۔ اب میں نے ان کو یہ کہا سعدیہ، میں نے کہا چھوڑیں پاکستان کو، میں جھوٹ بول رہا ہوں گا، میں نے کہا مجھے آپ ہندوستان کی کرمنل ہسٹری جتنی بھی جو آپ کے پروسیکیوشن کو، جو بڑے بڑے پروسیکیوٹرز ہیں آپ کے، ان کو بلائیں، جو آپ کے پولیس کے IGs ہیں جو ان کو بلائیں، جو اس طرح کے انسیڈنٹ کے بعد جو ہے انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور FIR درج کرتے ہیں۔ میں کہا مجھے آپ انڈین کی جو 75-70 سالہ ہسٹری ہے، میں کہا اس میں سے مجھے اس طرح کی کوئی ایک FIR نکال کے دکھا دیں، میں اپنا کیس واپس لے لیتا ہوں، کہ جس میں کرائم سین پر جانے سے پہلے ہی آپ نے FIR لانچ کر دی ہو اور اس میں ڈٹرمن کر دیا ہوگا جی کہ فلاں بندے نے اس پہ جو ہے نا وہ اٹیک کیا، حملہ کیا۔ یہ بات سننی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تو بھائی مائکرو مینجمنٹ شروع ہو گئی ہماری، انہوں نے کہا ہماری چوریاں پکڑنے لگ گئے۔ تو چوریاں ظاہر ان لوگوں نے تو کی ہوئی ہیں، اب جو مصیبت یہ ہے کہ چوریاں پچھلوں نے کی ہوئی ہیں، بھگتنی ٹی وی چینلز کو پڑھ رہی ہیں آگے، ان کو تو بریف ہے نا کہ پاکستان پہ الزام لگا دیں، جو کہ ہسٹری ہے نا ان کی، کہ ادھر جناب اپنا کام، اپنا فالس فلیگ آپریشن کیا، ساتھ پاکستان پہ حملہ کر دیا، پیپل بلیو، لوگ بلیو کرتے تھے، چینلز نے ان کو آگے پروپیگیٹ کیا، لیکن اس دفعہ ان کو تو بالکل جو ہے نا وہ ان کو سمجھ ہی نہیں تھی، ان کے بریف سارے الٹے پڑ گئے۔ ان کو جب پاکستان نے آگے جو ہے نا فوری طور پہ فیکٹس رکھے، پاکستان نے ان کو بتایا کہ آپ نے 1995 میں بھی یہ کیا تھا، آپ نے 2000 میں بھی یہ کیا تھا، یہ جناب انڈیا اپنا برطانوی صحافیوں کی کتابوں میں آپ کا لکھا ہوا ہے، یہ بل کلنٹن نے آپ کو بتایا ہوا کہ جناب آپ نے فالس فلیگ آپریشن کیا تھا۔ ہم نے ان کو بتایا بھائی کہ جناب آپ نے پٹھان کوٹ میں بھی یہی حرکت کی تھی، آپ نے اس کے بعد اڑی میں بھی یہی حرکت کی تھی، آپ نے اس کے بعد پلوامہ میں بھی یہی کیا تھا، تو آپ کا تو ہسٹری جو ہے یہ پوری شیٹ ہمارے پاس ہے۔ تو جب ہم نے آگے سے یہ بتانا شروع کیا تو وہاں سے پھر شروع ہوگا بھائی ہم سے غلطی ہوگی۔ لیکن چونکہ اب ابھی آپ نے ذکر کیا اپنے انٹرو میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں انڈیا سے، جو
جو اتنی بڑی آبادی ہے, جو اتنا بڑا ان کا میڈیا ہے, جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم بڑے فری سپیچ کے ہیں, ہمارا میڈیا جو ہے نا بڑا اوپن ہے, لبرل ہے, ہم سب بات کر سکتے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیوں بین کیا ہے, مجھے کیوں نکالا بھائی وہاں سے آپ نے؟ آپ سنیں نا بات آپ میری, آپ سنیں نا. سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آج 8 دن ہونے کو آئے ہیں پہلگام واقعے, بہت افسوسناک واقعہ ہے, انسانی جانیں گئی ہیں, لیکن اس پہ الزام جس نے لگایا مودی نے, وہ کوئی اس کے اوپر ثبوت نہیں دے سکے. پاکستان روز یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے نہیں کیا, ہمارا ہاتھ نہیں ہے, آپ ہمیں ثبوت دیں. آئے کسی نیوٹرل جو بندے کو کہتے ہیں کہ وہ اس کی تحقیقات کر لیں, انہوں نے تو کوئی ثبوت نہیں دیے, لیکن کل DGISPR نے ثبوت دے دیے, اور جس میں ثابت ہوتا ہے کہ بھارتی فوج پاکستان میں بلوچستان سے لے کے لاہور تک دہشت گردی کروانے کے نیکسس میں ملوث ہے, پیسے دے کر دہشت گردی کروا رہی ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے کل جو DGISPR نے جو ثبوت رکھے ہیں نا, یہی فرق ہے سعدیہ پاکستان کی اپروچ میں اور ہندوستان کی اپروچ میں, کہ وہاں سے جو ہے وہ صرف اپنا الزامات ہیں, آگے فیکٹ رکھے ہوئے ہیں. یہ فیکٹ اور فیک کا جو ہے نا وہ چکر چل رہا ہے. اور میں کہتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایمان بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے. بالکل اسی طرح جرنلزم کی سٹریم میں, میڈیا کی سٹریم میں جب فیکٹ آ جاتا ہے تو پھر فیک نیوز وہاں نہیں ٹکتی. تو کل DGISPR نے جو فیکٹ رکھے ہیں, اب اس کے بعد کیا چاہیے؟ یہی وجہ ہے یہ DGISPR یہ جو اپنے کل جو دکھائے ہیں نا, یہی ڈوزیئر جو ہیں وہ ہم جو ہے وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں, دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ کے ایک ایونٹ ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, بالکل بھی کوئی انسانی جان نہیں جانی چاہیے تھی, نہ کوئی سیولین مرنا چاہیے, نہ کوئی ملٹری مین مرنا چاہیے, نہ وہاں سے کسی طرف سے, دونوں طرف سے بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ہو گیا, آپ کی طرف ہوا ہے, ہم چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں جی کہ آپ نے نہیں کروایا, آپ نے یہ خود نہیں کروایا, پلان نہیں کیا, یہ انسیڈنٹ ہو گیا. آپ کو پتا ہے کشمیر کا, مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ایسا ہے, انسرجنسی چل رہی ہے, آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ ہو گیا. لیکن کیا اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ صرف پاکستان پہ الزام لگا دیں؟ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان سے ثبوت مانگیں. پاکستان کا ہاتھ صاف ہے, وزیر اعظم نے کاکول میں کھڑے ہو کے پوری دنیا کے لیے ایکسٹینڈ کیا ہے کوآپریشن. لیکن اب جو فیلئر ہوا ہے, جو پاکستان کا نیریٹو کامیاب ہوا ہے اور ہندوستان کو جو سپورٹ نہیں مل رہی, انکلوڈنگ امریکہ جو کہ ان کا ادارہ الائی ہے ان کا, بلکہ میں ان کو الائی نہیں کہتا, میں کہتا ہوں انڈیا جو ہے وہ امریکہ کی پروکسی ہے چائنا کے خلاف اس ریجن میں. ہندوستان جو ہے وہ امریکہ کی پروکسی ہے اس ریجن میں چائنا کے خلاف. تو اگر وہ اپنی پروکسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں, وہ کہتا ہے ہم بات کرتے ہیں پاکستان سے, ہمیں کچھ بتاؤ تو صحیح, کچھ ثبوت تو ہمیں ہمارے حوالے کرو. جب ثبوت کی باری آتی ہے وہاں پہ فلیٹ ہو جاتے ہیں سارے. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا جبار صاحب, وہ جو دہشت گرد عبد المجید جس کی وائس نوٹ سنائے ہیں DGISPR نے, اس کو وہ جو میجر سندیپ ہے, جب اسے کانورسیشن کر رہا ہے تو اسے بڑے واضح طور پہ پہلے وہ بتاتا ہے 2-3 جو نوٹس ہیں کہ جی وہ پولیس کانوائے آرمی کانوائے کے اوپر ان لوگوں نے اٹیکس کیے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بس اسٹینڈ کے اوپر جا کے رکھو, یعنی سیولین کو مارو. تو جو بھارتی فوج پاکستان کے سول لوگوں کو مروا سکتی ہے اپنے مفادات کے لیے, تو کیا وہ پہلگام میں اپنے سیاحوں کو نہیں مروا سکتی اپنے سیاسی مفاد کے لیے؟ آپ پہلگام سیاحوں کی بات کرتی تو عام لوگ تھے نا. جی میں پلوامہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے فوجی مروا لی ہیں. آپ مقبوضہ کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک کی جو انٹرویو ہے اس کو دیکھ لیں. اس نے تو کہا کہ نریندر مودی نے 2019 کا الیکشن اپنے فوجیوں کی ڈیڈ باڈیوں پہ لڑا ہے. مثلا وہ 40 فوجی جو اپنا اس میں مرے ہیں, وہ نریندر مودی کے اوپر ڈائریکٹ امپلیکیشن ہے, اور کوئی جواب نہیں آیا. جتنی انویسٹیگیشن ہوئی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, انہوں نے پبلک نہیں کی, انہوں نے انٹرنل انکوائری کروائی. اس کے بعد تمام کے تمام جو ہے وہ ثبوت ان کے سامنے, ان کے اندر جو ہیں وہ جتنے بھی انٹیلیجنس سورسز ہیں سب کی رپورٹس دی ہیں کہ سر یہ ہماری اپنی جو ہے نا وہ کیا دھرا کام ہے. ابھی انٹیلیجنس رپورٹس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو جو ان کے ناردن کے جو کمانڈ تھے, ان کے جو چیف تھے, انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا, سب سے پہلے تو انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ یہ مودی کی حکومت نے کروایا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں پاکستان پہ اٹیک نہیں کروں گا, اس بات کا بہانہ بنا کے, اور ان کو پھر ان کی سیٹ سے برخاست کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا, ان پہ کیس چلایا جا رہا ہے. اتنی بڑی بغاوت, اور اس ریجن میں جس کی وجہ سے دونوں ممالک جنگ کے دہانے پہ ہیں. آپ اس بغاوت کو کس نظر سے لیتے ہیں, جبکہ جہاں دوسری طرف یہ بھی
ہوا کہ 2 یونٹس آپس میں لڑے اور پھر 5 سکھ فوجی جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا. تو یہ تو مینٹلی بالکل ریٹارڈ ہو گئے. اس بغاوت کے ساتھ مینٹلی ریٹارڈ, یہ تو اب تو ایک کہتے ہیں کہ ایک لاوا پھٹا ہے نا, یہ لاوا وہاں پر جو ہے نا وہ صبح شام پکتا ہے. یہ فوجی جو ہندوستان کے جو خودکشیاں کرتے ہیں, یہی تو وجہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں لڑنا وہاں پہ LOC پہ جا کے, آپ ہمیں کہاں پھنسا رہے ہیں, بس معاملے کو کریں. اور یہ واقعے پہ یہ انہوں نے جو اپنا لیفٹیننٹ جنرل کو جو انہوں نے اپنا بلایا ہے واپس اور اس کے بعد کر رہے ہیں, یہ اصل کلپریٹ تو اجیت دوال تھا اس کا. پورے ہندوستان میں جو ہے نا وہ استعفے تو اس کے مانگے جا رہے ہیں NSA کے. لوگ NSA کو کہہ رہے ہیں بھائی بس کر جائے, 80 سالوں بعد تمہارے سارے جتنے وار ڈاکٹر ہیں, جتنے تمہاری جو نیریٹو ہیں, سارے فلاپ ہو گئے. دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. اب جو ہے وہ اب جو ہے ڈیجیٹل کا ایج ہے, اب AI کا زمانہ ہے. اب جنگیں جو ہے نا وہ اور طرح سے لڑی جاتی ہیں. آپ وہی بیٹھ کے وہ جو ہے نا پرانا اسٹریٹجی کرتے ہیں جناب جی, کہ جہاں پہ اپنا فالس فلیگ آپریشن کر لیں, 2 بندے مروا لیں, 2 فوجی مروا لیں, الزام اس پہ لگا دیں. اب کہتے ہیں اب یہ نہیں چلے گا. جتنا پریشر جو ہے وہ پہلی مرتبہ ہندوستان کے اندر سے نریندر مودی اور ان کے اجیت دوال کے اوپر آیا ہے, اس کو چینلائز کرنے کے لیے انہوں نے اس بندے کو جو ہے نا, جس بندے نے ان کو کہا کہ بندے دے پتر بنو, شیو کمار, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تھوڑا سا ذرا کوئی عقل سے کام لیں. جو اصل معاملہ ہے آپ اپنا گھر جو ہے نا وہ ان آرڈر کریں. جو آپ اپنے جہاں پہ بیٹھ کے جو غلط کام کر رہے ہیں اس کو کریں. پاکستان سے جنگ لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. دونوں نیوکلیئر, ان کا فوجی جانتا ہے جو بارڈر پہ کھڑا ہے. یہ دور سے اپنے گھر میں بیٹھ کے LOC پہ مارٹر پھینک لینا, اپنے اسلحہ ضائع کر لینا, گولیاں پھینک دینیاں, کسی سیولین کو آگے ٹارگٹ کر لینا, کسی کے گھر گرا دینا, یہ بہت آسان ہے. جب یہ وار کی باری آتی ہے, جب پاکستانی جو سولجر کھڑا ہے میرا آگے LOC کے اوپر ہو, چاہے وہ ورکنگ باؤنڈری کے اوپر ہو, چاہے وہ قصور کے بارڈر پہ ہو, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ دل گردہ چاہیے. ہمارا جوان وہاں پہ کھڑا ہے اپنے جو ہے نا وہ بچوں کو یتیم کرانے کے لیے بھی, کوئی مسئلہ نہیں. میرا شیر جوان کھڑا ہے, کہتا ہے میری وائف جو ہے وہ بیوہ ہو جائے گی, کوئی بات نہیں, ملک کے لیے یہ ضرورت ہے. وہ کھڑا ہے اپنے باپ کو کہتا ہے میں آپ کے جگر کا ٹکڑا ہوں, لیکن میری وطن کو اس وقت ضرورت ہے. ہمارا فوجی بچ گیا تو غازی, اگر شہید ہو گئے تو شہید, سیدھا جنت میں. ہم تو ایمان کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہے ہیں, اور جنگ لڑ بھی نہیں رہے, ہم تو ڈیفینس کر رہے ہیں, ہم دفاع کرتے ہیں. ہم جارحیت نے, ہم ہر طرف سے, کل DG ISPR نے بھی, اس سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو ریزولو تھا خزادی خان, جو پاکستان نے سب سے پہلے جو کام کرنے والا تھا, بیٹھ کے سب سے پہلے ایک ریزولو بنایا, تاکہ کیونکہ ہمیں ان کی حرکتوں کا پرانی کا پتہ ہے, یہ شرارتیں کرتے ہیں, یہ کسی بھی وقت جو ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے پاکستان نے ویلنٹائن گورنمنٹ نے ایک ریزولو کر لیا, فیصلہ ہمارا ہو چکا ہے, اور سب کا یونینیمس فیصلہ ہے. میں کہتا ہوں پاکستان کی پوری ریاست کا, گورنمنٹ کا, پاکستان کے ایک شہری کا ریزولو سامنے آ چکا ہے. فیصلہ ہم نے کر لیا ہے. اب اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ ہو تو ہم نے فیصلہ نہیں کرنا, وی ہیو ڈن. اچھا, ایک اور چیز, میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی, مجھے افسوس بھی ہوا اسے پڑھ کے بینگ اے پاکستانی, کہ جتنے ہمارے جوان تعینات ہیں اس وقت بارڈر پہ یا پھر جو فرنٹ کے اوپر ہیں سارے کے سارے, کسی نے خط لکھا ہے, کسی نے کال کی ہے, کسی نے میسج بھیجے, اور سب کا یہ میسج ہے کہ ہم جس جگہ جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اب ہم شہیدوں کے واپس آئیں تو ہماری طرف سے الوداع ہے. کتنا بڑا جگرا ہے ہمارے جوانوں کا, اور ان کے ماں باپ کا, ان کے گھر والوں کا. ان کو پتہ ہے کہ جس جگہ ہمارے جوان کھڑے ہوئے ہیں خدا نخواستہ ان کی لاشیں واپس آ سکتی ہیں, پھر بھی وہ دیکھیں کتنے جگرے کے ساتھ جا کے. میں کہہ رہا ہوں کہ افسر سے لے کے جوان تک ہر کسی کا یہی حوصلہ ہے, جی. اور صرف ان کا نہیں ہے, وہ تو جس دن اپنا بھرتی ہوتے ہیں, جس دن وہ ریکروٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں جناب جذبہ ہمارا جو ہے نا وہ ہمارا موٹو جو ہے, موٹو ان کا جو ہے وہ شہادت بن جاتا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے. ان کی بات نہیں ہے, وہ تو پروفیشنل سولجر ہیں, ان کا کام ہے. آپ جو ان کے پیچھے ان کی فیملیز ہیں, آپ ان کا جذبہ دیکھیں, آپ عام پاکستانی کا جذبہ دیکھیں. اس ایشو میں کہتا ہوں سعدیہ, کچھ لوگوں کو غلط بریف تھا, کچھ لوگوں کی تھی کہ جی کہ کڑا وقت آئے گا تو ہمارا ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے, ہمارے پاکستانی جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا یہاں پہ انٹرنلی کچھ ڈیوائڈ ہے, لوگ جو ہے نا وہ کچھ پارٹی جو ہے نا وہ لوگوں کو موبلائز کر رہی تھی اپنی ریاست کے خلاف, بری طرح پٹے ہیں وہ باقاعدہ. میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی طور پہ ہم ظاہر آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں, میرا ایک نظریہ ہے, نظریہ سوشل میڈیا پہ ہے, میں اپنے نظریہ کو پہ بات کرتا ہوں. آپ یقین کریں مجھے ان لوگوں کے کالز آئے ہیں جو کئی سالوں سے ناراض تھے کہ یار تمہارا نظریہ جو ہے نا وہ ہماری پولیٹیکل سے میچ ہی نہیں کر رہا. وہ مجھے پہلے کہتے ہیں جبار چودھری سوری یار,
ہمارا اپنا گھر کا اختلاف اپنی جگہ ہے, بٹ آن دس فرنٹ وی آر ود یو, وی آر پاک آرمی. ویری گڈ ویری گڈ. تو یہ جو حوصلہ, جو مجھے لوگ سوال کرتے ہیں نا, بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا جا کے مقابلہ کیسے کرتے ہیں, آپ کے پاس حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ میں کہتا ہوں مچھے یہاں سے حوصلہ ملتا ہے. میرا وہ جوان جو کھڑا ہے وہ مجھے حوصلہ دیتا ہے کھڑا ہو کے کہ بھی ہم کھڑے ہیں اور ہم ان کے پیچھے کھڑے. نو ڈاؤٹ ہم لوگ اس میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گی, 2 کوڈ کاپٹرز, یہ بزدلانہ کاروائیاں, جاسوسی ڈرون بھیجنا, ایریا کی پوری ریکی کروانا, اور پھر جی رات میں ہم کوئی 2 درخت مار دیں گے, کوا مار دیں گے, کہیں گے کہ سرجیکل اسٹرائک کر دی ہے. اور دیکھیں آپ کہ ہمارے جو فوجی ہیں وہ کس حد تک جو ہے الرٹ بیٹھے تھے کہ دونوں کوڈ کاپٹرز جو ہیں ان کو مار گرایا گیا. اس پہ آپ کی کیا؟ سعدیہ دیکھیں, یہ جاسوسی کرنا تو ہمیں پتا تھا نا پہلے عام لوگوں کو کہ یہ ڈرون سے کوڈ کاپٹر سے جاسوسیاں کرتے ہیں, جو کل ڈی جی ایس پی آر نے بھی بتایا ہے اس ڈرون کا استعمال. وہ کہتے ہیں آئی ڈیز بھیجتے ہیں یہاں پہ, بم وہ ڈرون کے ساتھ باندھ کے جو ہے وہ دھماکہ خیز مواد آئی ڈیز بنا کے وہ یہاں پہ ڈراپ کرتے ہیں, اور یہاں پر جو ان کے ہینڈلر ہیں یا سلیپر سیل ہیں, جو کہ بدقسمتی ہے, اور کل جس کا بتایا ہے مجید کا, وہ جو پکڑا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ ناہنجار صرف پیسوں کی خاطر. میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں, میں فیٹف کو کہتا ہوں, ایک فورم ہے کہ آپ اس ٹیرر فائنینسنگ کا نوٹس لیں جو ہندوستان کی طرف سے یہ ہمارے جو لوگوں کو دنیا میں یہاں پر, اور آپ کا کیا خیال ہے وہ جہاں جہاں کارروائیاں کروائیں, جہاں جو کینیڈا میں کروائیں, کیا وہاں پہ فائنانس نہیں کیا انہوں نے؟ کیا ہمیں یہ معاملہ اقوام متحدہ میں نہیں لے کے جانا چاہیے؟ میں کہتا ہوں اقوام متحدہ پہ تو آلریڈی یہ معاملہ گیا ہوا ہے, ابھی پریس ریلیز بھی وہاں سے آئی, کل اسحاق ڈار صاحب نے بھی ذکر کیا. فیٹف میں جو سب سے زیادہ ٹیرر فائنانسنگ, ٹیرر فنڈنگ پہ جو لوگوں کو گرے لسٹ اور بلیک لسٹ میں بھیجتا ہے, یہ کلاسیکل کیس ہے ہندوستان کے لیے. اس کو بلیک لسٹ کریں, ان کو بتائیں بھائی, ان سے جواب لیں اس بات کا کہ بھائی آپ کی جو آرمی ہے, جو پروفیشنل آرمی ہونی چاہیے, جو اس کے آپ نے فوجیوں کو کس کام لگایا ہوا ہے؟ آپ جو ہے نا وہ ٹیرر فائنانسنگ پہ بات کرتے ہیں, آپ اپنا جو ہے نا وہ یاسین ملک پہ کیس چلاتے ہیں ٹیرر فائنانسنگ کا. آپ جناب جو ہمارے جو وہاں پہ جو کشمیری حریت پسند ہے ان کو کہتے ہیں ان کو ٹیرر فائنینسنگ کے اندر ڈالو, ان کو اپنے تہاڑ جیل میں رکھا ہوا ہے, اور آپ کا اپنا فوجی جوان جو ہے, فوجی آفیسر جو ہے نا وہ پاکستان کے خلاف ٹیرر فائنینسنگ کر رہا ہے. اور اتنا اوپن چیلنج ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہم نے ثبوت دیے ہیں ہم اس کی فورینسک کروانے کو بھی تیار ہیں. میں کہتا ہوں دیکھیں نا, اب یہ طریقہ واردات یہی ہے. کچھ لوگ یہاں پہ بہت زیادہ نہیں, لیکن شاید کسی میں نے سنا ہے کہ کسی ایک آدھ ہمارے یوٹیوبر نے, جرنلسٹ نے کوئی سوال اٹھایا جی کہ یہ کمیونیکیشن اتنی اوپن ہوتی ہے. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کمیونیکیشن اور کیسے ہوتی کہ ایک ہینڈلر وہاں بیٹھا ہوا کہ دونوں نے جا کے کوئی ایل او سی پہ ہاتھ تھوڑی ملانا ہے, السلام علیکم سر وہ ذرا میں نے آئی ڈی وہاں پہ جیلم پہ پھینکی ہے, ذرا وہاں سے ممبر سے اٹھا کے ذرا جیلم بس اسٹینڈ پہ تو لگا دینا. وہ جناب بندہ وہاں سے موٹر سائیکل پہ جاتا ہے, آتا ہے واپس. واٹس ایپ پہ کمیونیکیشن کرنی, یہی تو بتانا ہے, وائس نوٹ بھیجنا ہے, کال کرنی ہے کہ بھائی یہ فلاں جگہ پہ ڈراپ ہو گئی ہے, اب جا کے ذرا. وہ اگلا بندہ اس کے موبائل سے تصویریں ملی ہیں جہاں پہ آئی ڈی اٹھائی ہے, سر یہ تصویر میں نے لے لی ہے. اور کیسے کمیونیکیشن کرنی ہے, اس سے زیادہ اور ثبوت کیسے دیں, کیا کریں ہم؟ اتنے سینئر جرنلسٹ کی طرف سے اس طرح کے ڈاؤٹس کا اظہار کرنا, آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو یوز کرے گا؟ اور ان کی یہ ٹائم لائن غلط تھی, اس ٹائم پہ ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ٹائم کیا ہوتا ہے ساتھ, کسی بھی ٹائم پہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے. اب دیکھیں نا, مطلب یہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں کسی کا ہینڈلر, جب میں کسی ہینڈل ہو رہا ہوں تو اوبویسلی میرے پاس کمیونیکیشن کا کیا طریقہ کار ہے؟ میرے پاس کمیونیکیشن کا وے کوئی یہی ہے نا, یہی ٹول ہے نا, یہ فون ہے, واٹس ایپ ہے, کوئی ٹیلی گرام کی ایپ ہوگی, یا کوئی اور کوئی کمیونیکیشن کا ایپ ہوگا, کوئی فیس بک کے ذریعے ہوگا, کوئی انسٹا کے ذریعے مجھے کوئی وائس نوٹ بھیج, یہی کرے گا نا. کال کرنی تو وہی واٹس ایپ پہ کرے گا. وہ انٹرسپٹ ہوئی ہیں ساری, اور اس کے بعد کیا, یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی. اچھا, چین نے پاکستان کو PL-15 میزائل دیے ہیں جو دنیا کے جدید ترین میزائل سسٹم ہیں. اس کی وجہ سے پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے پاس جنریشن جو ہے وہ پریویس جنریشن تھی, اور اب ہمارے پاس جدید ترین جنریشن ہے میزائلس کی, جس کے ذریعے سے ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کے ہمارے ہتھیاروں کو ان کی باؤنڈری کراس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, اور ہم ان کے حساس مقامات کو ختم کر سکتے ہیں, اڑا سکتے ہیں, بالکل ملیا میٹ کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز نے کوئی نفسیاتی پریشر ڈالا ہوگا؟ یہ رونا پٹنا پڑا ہوا نفسیاتی پریشر کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے انہوں نے ٹرکی کی بتائی کہ ٹرکی سے پاکستان کو کھیپ پہنچ گئی ہے. آپ انڈین میڈیا مانیٹر کریں, وہاں پہ تو چین کا تو ان کو پتا تھا, چین کا تو ان کو پتا ہے کہ یہ اپنا جو ہے نا وہ پاکستان کا الہی ہے, دوست ہے ہمارا, اور ایران سے بھی ہم نے اسپیس مانگی ہے. لیکن وہ تو ٹرکی پہ سب سے زیادہ رو رہے ہیں
کہ جناب وہاں پہ پاکستان کو جو ہے لاجسٹکس مل رہی ہیں، یہ آ گئی ہیں، یہ چیزیں آ گئی ہیں. بنگلہ دیش نے بھی ہمارے ساتھ سپورٹ کا اظہار، مطلب جو ان کے سراؤنڈنگ میں جتنے ملک ہیں، ایک طرف جو چائنا بیٹھا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ. کل میں آپ کو خبر دوں، کل بنگلہ دیش کے بارڈر پہ کل بنگلہ دیش کے بارڈر پہ بنگلہ دیش کی آرمی نے جو ہے نا ان کے 4 جوان جو ہے نا وہاں سے بارڈر سے پکڑے، جو 2 تھوڑا سا اندر تھوڑا سا شرارت کرنے کے لیے آئے تھے. ایک جوان تو ہم نے بھی پکڑا ہوا ہے، ایک تو ہم نے یہاں سے پکڑا ہوا. کل انہوں نے گھسیٹ کے وہ لے گئے ان کو. انہوں نے کہا کہ وہ زمانہ گیا حسین واحد الگ، جب ہم جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور آپ ہمیں یوٹیلائز کرتے تھے. آپ نہیں ادھر آنا. اور دیکھیں آپ کو ایک اور خبر میں دوں کہ کل گجرات میں بھارتی گجرات جو ہے وہاں پر جو ہے نا وہ 200 مسلمانوں کو انہوں نے حراست میں لیا ہے. ان پہ الزام لگاتے ہیں جی کہ یہ جو ہے نا وہ کوئی بنگلہ دیشی ہیں شاید یہاں پہ آ گئے. وہاں پہ اندر سے آواز اٹھی کہ یار یہ تو اگر یہاں پہ بیچارے رہ رہے ہیں تو یہ تو سالوں سے رہ رہے ہیں، تو یہ آج ہی یعنی کہ ان کو 200 لوگوں کو گرفتار کر کے کیا کرنا تھا. کچھ پاکستانی خواتین کی بھی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی، ایک خاتون ہے وہ وہیں بیاہی ہوئی ہیں، وہ 40 سال سے وہیں، ان کی جوان بچی ہیں. اب ان کا یہاں پہ اب کوئی نہیں ہے، تو ان کو کہا کیونکہ تمہارے پاس پاسپورٹ پاکستانی ہے تو ان کو اور ان سمیت بہت سارے لوگوں کو جو 14 17 سال سے وہاں رہے ہیں ان کو بھی نکال دیا ہے. اتنا خوف پاکستان کا. یہ تو بیچاری کو وہاں سے نکالا ہے. میں اب دیکھیں نا انسانیت بھی کہیں مر گئی ہے ہندوستان سر. وہ جو بچی وہاں پہ جن کا ٹریٹمنٹ ہونا تھا بغیر آپریشن کے پاکستان بھیج دیا. اور یہ ہمیں انسانیت کا درس دے رہے ہیں. انسانیت کا درس ان کے پاس ہے کہاں پہ دینے کے لیے؟ وہ تو ایک جوکرز کا ایک بنچ ہے جو حکومت کر رہا ہے. اور اس کی وجہ سادیہ ہمارے پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیوں حرکتیں ہو رہی ہیں. ایک تو جو یہ سندھ معاہدے کی بات انہوں نے کر دی، چیزیں آ رہی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک جو بگر پکچر ہے نا وہ ہمارے ہر پاکستانی کو پتہ ہونا چاہیے. یہ بگر پکچر کی چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہیں. بگر پکچر یہ ہے کہ اس سال سپٹمبر میں RSS کو بنے ہوئے 100 سال ہونے والے. وہ جو ہندوتوا کی جو تنظیم ہے جس کا یہ برین چائلڈ ہے سارا مودی اور یہ ہندو سپرمیسی، اس کو 100 سال ہونے والے ہیں اور ہندوستان میں 100 سالہ جشن منایا جا رہا ہے. نریندر مودی اس میں خطاب کرنا ہے اور نریندر مودی جو ہے نا اپنے ٹاکنگ پوائنٹ اکٹھے کر رہا ہے یہ ساری اس طرح کی حرکتیں کر کے. آپ نے نریندر مودی کا ذکر کیا تو مودی صاحب نے نا بڑا اپنا وہ ایک ہیروئزم بنایا میڈیا کے اوپر کہ جی چونکہ پہلگام کا واقعہ ہوا تو اپنا سعودی کا دورہ جو ہے اس کو کٹ شارٹ کر کے آگے ہیں. سعودی کا دورہ کینسل کیا جا سکتا ہے، اسے چھوٹا کیا جا سکتا ہے، بہار کی الیکشن کیمپین نہیں چھوڑی جا سکتی. یہی تو لوگ سوال کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کہ سعودی عرب کا دورہ چھوڑ کے آئے تھے تو یہاں بیٹھ کے کوئی NSC کی میٹنگ کرتے، کوئی بات کرتے، اسٹریٹجی دیتے قوم کو، تم آگے سیدھا جناب وہاں پہ ریلی میں خطاب کرنے چلے گئے بہار میں. اور اس سے بھی زیادہ سوال کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اب اس آپٹکس کی اب کیا ضرورت تھی؟ جب منی پور میں فسادات چل رہے تھے اس وقت آپ دورے کیوں کر رہے تھے؟ اس وقت تو ایک دورے سے آ رہے تھے دوسرے پہ جا رہے تھے، ایک دورے پہ آ رہے دوسرے پہ جا رہے تھے. اس وقت آپ نے دورے منسوخ کر کے تو یہاں پہ کیوں لوگوں کو جو ہے نا وہ کنسول نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ وہاں پر ہندو پلوائی جو ہے نا وہ مار رہے تھے اپنا جو ہے نا مائنارٹیز کو. وہاں ان کو تو خود سے اجازت تھی بلکہ ان کو سپورٹ دے رہے تھے. یہاں پہ جو کہ الزام پاکستان اور مسلمانوں پہ لگانا تھا تو جناب آپٹکس وہ کر کے آئے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ دورہ چھوڑ کے نہیں آئے. سعودی عربیہ نے ان کو کہا، بلکہ باقاعدہ ان کے بعد میں فارن منسٹر کا فون بھی آیا اور خبریں بھی ساری ہیں. سعودی عرب جو ہے وہ ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے ہندوستان پہ، ان کی بڑی انویسٹمنٹس ہیں، بڑی ریلیشنز ہیں. انہوں نے ان کو کہا ہے کہ بندے تے پتر بنو تو جا کے نا اس معاملے کو نا ان کا جی یہ نہ ہو کہ آپ کو جواز دے دیں جی کہ میں چونکہ دورے پہ ہوں تو پیچھے سے جناب کوئی آرمی نے کوئی حرکت ایسی کر دی یا پلان کر دی کہ نیچ جرک ریئیکشن دے دیا. ان کا فوری چٹکی نکل جا کے ان کنٹرول کرو، جا کے ڈی ایسکیلیٹ کرو معاملے کو. لیکن آپٹکس ذرا یہاں دکھانے جی کہ ہم لوگ دورہ چھوڑ کے آ گئے ہیں، لیکن ادروائز انہوں نے کہا مودی نے اپنی تینوں جو افواج کے وہ چیف ہیں ان کو بٹھا کے کہا کہ آپ کا جو دلائے کرے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس لیے اس نے فری ہینڈ دے دیا کہ اگر یہ ناکام ہو گئے تو ڈال دے گا کہ جی یہ فوج نہیں کر پائی، اور اگر یہ کامیاب ہو گئے تو پھر یہ کہے گا یہ میرا کریڈٹ ہے، میری حکومت کا کریڈٹ ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں جناب جی کہ ہمارے فوج کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. میں نے تو اس نے شو میں کہا ہے کہ ایک اپنا ان کا ڈیفینس اینالسٹ ہے، ایکس آرمی مین ہے، اس نے کہا جی کہ ہمارے تو جناب نا حکومت نے ہماری فوج کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں ورنہ اب تک. تو میں نے کہا جی میں درخواست کرتا ہوں آپ ہاتھ کھول دیں. تو اگر ہاتھ کھول دیے ہوں تو پھر آپ ویٹ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟
صحیح. اچھا آخر میں جاتے جاتے آپ سے پوچھنا چاہوں گی DGISPR کی جو کانفرنس ہے جس میں بہت بڑے بریکنگ نیوز ہیں کی طرح کے ثبوت ہیں جو پوری دنیا میں ان کے جو امیج ہے اس کو سبوتاج بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں سفارتی سطح پہ کامیابی بھی دلا سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے سفارتی سطح پہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا پاکستان کو اور انہیں کوئی نقصان ہم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں بات اپنا سعدیہ نقصان کی جو ہے نا وہ ابھی بات ہم تھوڑا سا پیچھے بھی اگر کر لیں پھر بھی پاکستان کو فائدہ ہی فائدہ ہے کیونکہ یہ ثبوت سارا جو ڈوزیئر بن کے جو ہے نا وہ آلریڈی ڈسپیچ ہو چکا ہے. اور آپ جو وائٹ ہاؤس کی جو بریفنگس ہیں آپ ان پہ نظر رکھیں, وہاں سے جو ہے نا وہ ڈی ایسکیلیشن کا میسج آ رہا ہے. آپ کو رشیا سے ڈی ایسکیلیشن کا میسج آ رہا ہے ہندوستان کے لیے, سعودی عربیہ سے ڈی ایسکیلیشن کا میسج آ رہا ہے. کل جو رشیا کی طرف سے جو پیغام آیا وہ رشیا اور سعودی عرب کی طرف سے, دونوں کو وہ کہتے ہیں نا ہمارے الائز, میں کہتا ہوں یہ امریکہ کی پراکسی ہے. وہاں سے جو پیغام آیا نا وہاں سے جو ہے نا وہ آپ کو لوگ روتے ہوئے اندر نظر آئیں گے. برکھا دت جیسی جو جن کو ہم کہتے ہیں نا لبرل وہ دانشور ہے, اس کی چیخیں سنیں. وہ کہتی ہیں کہ نریندر مودی کی فارن پالیسی فیل ہوگی کہ امریکہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. جیسے سکسیس ہو پاکستان, یہ پاکستان کے نیریٹو کی جیت ہے اور پاکستان کا نیریٹو کام کر رہا ہے. ہمارے جو DGISPR نے ویلنٹائن جو ہے نا وہ اپنے پریس کانفرنس کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ بھائی آپ تو ان کے الزام سنیں, ہمارے ثبوت دیکھیں اور فیصلہ کر لیں. صحیح, بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا انالیسس دیا. جاتے جاتے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور پورا پاکستان اپنے تمام سیاسی, لسانی, مذہبی, فرقہ وارانہ ہر طرح کے اختلافات بھلا کے اس وردی کے ساتھ کھڑا ہے. اس وردی کے ساتھ مل کے پاکستان کی حفاظت کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے, تا قیامت رہے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.